جی السلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم آپ کو دل کی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہارٹ اٹیک جس کو بولتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ نارملی دل کا اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل کے پٹھوں کا کوئی ایسا جزوی طور پر یا مکمل طور پر خون کی سپلائی کھو دیتا ہے، یعنی خون سپلائی برابر سے نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ متاثرہ حصہ خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، جب دل کے پٹھوں کو خون فراہم کرنے والی شریانیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اب اس میں جو کچھ عوامل ہوتے ہیں اس میں وراثتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تمباکو نوشی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، شوگر والے لوگوں کو موٹاپا زیادہ ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، غیر صحت مند خوراک کا استعمال کریں گے آپ، کولیسٹرول والی غذاؤں کا استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، پریشانی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ نارملی یہ بہت زیادہ ابھی لوگوں کو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 27% جو آبادی ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اوسط عمر جو دل کے مریض ہیں ان کی ہوتی ہے تقریباً 50 سے 55 سال، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں تو 1 لاکھ آدمی میں تقریباً 1500 لوگوں کو پاکستان میں دل کی بیماری ہے۔ اچھا، آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کے عوامل ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں 1122 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مالش کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جو دل ہے یہاں پہ اچھی طرح مریض کو مالش کریں، مریض کے سر کو تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں، کبھی بھی نیچے نہ کریں۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو سی پی آر اگر کسی کو پتہ ہے وہاں پہ جیسے چھاتی کو دباتے ہیں تو سی پی آر کریں، مطلب چھاتی کو دبائیں اس کی، اور کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی جو ہے تو اس میڈیکل ٹریٹمنٹ دے دیں مریض کو۔ پھر یہ ہے کہ مریض کو قائل کریں کہ اتنا زیادہ سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ پریشان ہو جائے گا تو اس کے لیے زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔